4 بڑی ہڑتالیں جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ مزدوروں کو جب سے اپنی حالت زار کے بارے میں اندازہ ہوا ہے اس وقت سے دنیا نے بہت ساری ہڑتالیں دیکھی جن میں حالت زار میں بہتری کے مطالبات کیے گئے۔ گزشتہ 1.5 صدی کے دوران کئی یونینز متحرک ہوئیں اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم چند تاریخ کو بدلنے میں کامیاب ہوئیں۔ ان یونینز نے کارکنوں کے حقوق کے فروغ کی شکل و صورت بدل کر رکھ دی، سماجی اور معاشی اصلاحات کے لیے عظیم تحریکوں کا آغاز کیا اور یہاں تک کہ انقلاب کے بیج بوئے۔ 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر آج ہم ان 4 ہڑتالوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ہے مارکیٹ بغاوت 1886 میں شکاگو کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی بغاوت کو یاد کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر 1 مئی کو یوم مزدور منانے کا آغاز ہوا تھا۔ مزدوروں کی یونین امریکن فیڈریشن آف لیبر نے روزانہ کام کرنے کے دورانیوں کو 8 گھنٹے کرنے کے مطالبے پر 1 مئی کو احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت ایک نئے قانون کے تحت وفاقی دفاتر کے ملازمین اور پبلک ورکرز کو روزانہ 8 گھنٹے کرنے کا حق دیا گیا تھا، تاہم صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو اس حق سے محروم رکھا گیا۔ اس احتجاج میں ملک بھر سے 3.5 لاکھ مزدور متحرک ہوئے، لیکن احتجاج کا مرکز شکاگو تھا جہاں مزدوروں سے روزانہ 14 گھنٹوں تک کام لیا جاتا تھا۔ مالکان اور مزدوروں کے درمیان کشیدگی 4 مئی کو اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب 20,000 کے قریب مزدوروں نے ہے مارکیٹ میں احتجاج کا اعلان کیا۔ اس احتجاج میں سیموئل فیلڈین کی تقریر کے دوران ایک نامعلوم شخص نے پولیس پر بم پھینکا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں افراتفری پھیل گئی اور انتظامیہ نے ہجوم پر فائرنگ کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں 38 کارکن مارے گئے اور دیگر سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس کے بعد متنازع عدالتوں میں چلنے والے مقدمات میں ٹریڈ یونینز کے کئی رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کو اس وقت سے شکاگو میں جاں نثار کرنے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے دنیا بھر میں مزدور یونینز کو اپنے قدم جمانے میں مدد ملی۔ 1970 اور 1980 کی دہائی میں یونینز کا جو اثر و رسوخ تھا وہ 1990 کی دہائی میں صنعتی شعبے میں اصلاحات اور کفائشیاری کی مہم کی وجہ سے کمزور پڑ گیا، اور بہت سارے ممالک میں ہڑتالیں غیر مقبول اور یونینز کی خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ کام کی جگہ پر دنیا کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں مثال کے طور پر نوکریوں میں عدم استحکام، غلامی۔ تو اس صورتحال میں یونینز کو لازمی جائزہ لینا ہوگا کہ کس طرح وہ خود کو منظم کر سکتی ہیں اور ان وقتوں میں کس طریقے سے احتجاج کے راستے اپنا سکتی ہیں۔ روس میں انقلاب 1905 جنوری 1905 میں کھیتوں میں کام کرنے والے مزارع اور کارکن روسی مڈل کلاس کے بادشاہ تاس نیکولس دوم کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئے اور ان کا مطالبہ تھا بہتر حالت زار۔ دیہی علاقوں میں زمینوں پر قبضے ہونے کے بعد کسانوں کی یونینز وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ تحریکیں پرتشدد رخ اختیار کر گئیں اور 22 جنوری کو سینٹ پیٹر برگ میں تاس کے سفید محل کی جانب جانے والے پرامن احتجاجی مظاہرے کے شرکاء کو شاہی محافظوں نے روکا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے ہنگاموں میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ تاریخ میں ہلاکتوں کی تعداد پر اتفاق نہیں ہوتا، لیکن اس کو خونی سنڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پوری سلطنت میں لاکھوں کارکنوں نے کونسلز تشکیل دی جنہیں سویت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کونسلز کے مطالبات میں زمینوں کے حقوق، کام کرنے کا یومیہ دورانیہ 8 گھنٹے اور بہتر حالت زار تھا۔ ان میں دیگر آزادی رائے اور عوام کو سیاسی جماعتوں کے قیام کا حق اور عوام کی منتخب کردہ پارلیمان جیسے مطالبات شامل ہو گئے۔ اس وقت سب سے متحرک گروپ بلشوک پارٹی کی سربراہی ولادیمیر لینن کر رہے تھے۔ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں تاس نے پارلیمان کے قیام کی اجازت دے دی، لیکن 2 برس بعد ہی اسے تحلیل کر دیا اور اس فیصلے کو 1917 میں آنے والے انقلاب کے بیج بونے کے طور پر دیکھا گیا۔ پولینڈ میں لیخ والنسا اور یکجہتی تحریک 1980 ایک اور ہڑتال جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا پولینڈ کے شہر گدانسک سے کی گئی۔ 1980 کو 14 اگست کے دن 17,000 کارکنوں نے خوراک اور دیگر اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف احتجاجاً لینن شپ یارڈ پر قبضہ کر لیا۔ ان کارکنوں کے رہنما لیخ والنسا خفیہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچتے ہوئے شپ یارڈ پر قبضہ کرنے والے کارکنوں کے ساتھ جا ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے پر علاقے میں 20 کے قریب فیکٹریوں کے مزدور اظہار یکجہتی کے طور پر ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد پولینڈ کی کمیونسٹ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد لیخ والنسا شپ یارڈ میں موجود مزدوروں کے سامنے ظاہر ہوئے اور ایک تاریخی پیغام دیا: ہمارے پاس ایک خود مختار یونین ہے جو اپنے انتظامی امور خود چلائے گی اور ہمیں ہڑتال کرنے کا حق حاصل ہے۔
لیگ ویلنسا اور اس وقت کے نائب وزیر اعظم نے مزدوروں کے بڑے مطالبات پورے کرنے کے حوالے سے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ یہ پہلا موقع تھا کسی کمیونسٹ حکومت نے مزدوروں کو بین الاقوامی تنظیم کے کنونشن کے تحت مزدوروں کو ہڑتال کرنے کی آزادی دی۔ برازیل میں دھات صاف کرنے والوں کی ہڑتال۔ برازیل میں 1970 میں لاطینی امریکہ کی سب سے بڑی معیشت کے صنعتی کارکنوں نے اجرت میں اضافے کے لیے متعدد ہڑتالوں کا انعقاد کیا۔ برازیل میں یہ پہلا موقع تھا کہ ملک بھر میں مزدوروں نے ایک بڑے پیمانے پر خود کو منظم کرتے ہوئے اس وقت کی فوجی حکومت کو چیلنج کیا۔ احتجاجی مزدوروں نے دعویٰ کیا کہ حکومت مہنگائی کی شرح دھوکے دہی سے کم ظاہر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ 1979 میں برازیل میں صنعتی گڑھ ساؤ پولو میں دھاتیں صاف کرنے والے 1,70,000 مزدوروں نے ہڑتال کر کے شہر کو مفلوج کر دیا۔ اس دوران مسلح سیکورٹی اہلکاروں اور مزدوروں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں اور بالآخر فوجی حکومت نے سہمائی بنیادوں پر اجرتوں میں نظر ثانی کا مطالبہ مان لیا۔ ان مزدوروں کی یونین کی قیادت لولادا سلوا کر رہے تھے اور انہوں نے ورکرز پارٹی کی بنیاد رکھی جو آج ملک کی مرکزی سیاسی جماعت ہے۔ انتخابات میں متعدد ناکامیوں کے بعد لولادا سلوا انتخابات میں متعدد ناکامیوں کے بعد 2003 سے 2010 تک برازیل کے صدر منتخب ہوئے۔ ان کے دور اقتدار میں کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں ملک میں شرح غربت میں کمی ہوئی اور وہ دنیا کے سب سے قابل احترام رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان توازن قائم کر۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailycom.com۔